بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کو اپنے ارادے کے مطابق چلاتا ہے، وہ کچھ تیری رضامندی کا تابع نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حسن و نیت اور اصلاح باطن کے طفیل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جنت میں داخل کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنے سے دریغ نہ کرے۔ اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھ، اس سے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خوش معاملگی کا معاملہ فرمائے گا۔ ہر ایک نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو ریاکاری اور اس کا ثمر عذاب میں گرفتاری ہے۔ اگر کسی کی ملاقات اور زیارت کرو تو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے کرو۔ اگر تم کسی کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی رضامندی کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرو تو اس کی رضا جوئی کی خاطر۔ اگر کسی سے کوئی چیز روک رکھو تو اس کی خوشی کے لیے۔ الغرض جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ دعا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال پر چھوٹی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے اعلیٰ درجے کے اعمال 3 ہیں۔ اول اخلاص ایمان، سچی پرہیزگاری، اور سوئم کمال یقین۔ آدمی کو اپنے مقاصد اور حوائج پورا کرنے میں 3 امور کی پابندی ضروری ہے کہ ان کے بغیر ان کی درستی نہیں ہو سکتی۔ اول، کتنا ہی بڑا کام ہو اسے چھوٹا خیال کرنا چاہیے تاکہ وہ عظمت کے ساتھ انجام پذیر ہو۔ دوم، ان کے سر انجام دینے میں کاہلی اور سستی کو ترک کر کے عجلت اور ہوشیاری سے تمام کرنا چاہیے تاکہ خوش نمائی سے ختم ہوں۔ سوئم، اپنی راز کی باتوں کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ خوبی کے ساتھ ظاہر ہوں۔ بے شک آج عمل کا موقع ہے اور کوئی حساب نہیں، اور کل قیامت کو حساب ہوگا اور عمل کرنے کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ بے شک تیرا گزشتہ دن چلا گیا اور آئندہ موہم ہے، اس لیے موجودہ وقت کو غنیمت سمجھ کر عمل صالح کر لے۔ بے شک تیری گزشتہ عمر فوت ہو چکی اور آئندہ کی محض موہم امید ہے، لہذا عمل کے لیے صرف موجودہ وقت ہے۔ بے شک تمہاری جانیں کچھ مول رکھتی ہیں، پس جس نے ان کو جنت کے سوا کسی چیز کے عوض فروخت کیا وہ بڑی مصیبت میں پڑا۔ بے شک اچھا ہونے کی نسبت کام کی بات کرنا ایک قسم کا عیب ہے، اور بلا شبہ کام کا بات کی نسبت اچھا ہونا افضل اور خوبصورت ہے۔ بے شک آج کا دن تیرے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور کل قیامت کا جنت کی طرف رستہ ہوگا۔ بے شک تیرے آگے ایک دراز اور شدید منزل موجود ہے، جس کے لیے تجھے چاہیے کہ بہتر رہبر تلاش کرے اور اس قدر زاد راہ اختیار کر لے کہ تم منزل مقصود پر بہتر حال میں پہنچ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حقوق تم پر فرض کیے ہیں ان سے عہد برا ہو، اس کی بارگاہ میں جاؤ اور دین حق کی حد میں رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر چند فرائض عائد فرمائے ہیں،
پس تم ان کو ضائع نہ کرو، اور تمہارے لیے کئی حدیں مقرر کی ہیں، پس تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور کئی ایک چیزوں سے منع کیا ہے، پس ان کے ارتکاب سے باز رہو۔ بے شک دن رات تجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش میں ہے، پس تو ان میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لے، کیونکہ یہ تیری عمر تجھ سے لے رہے ہیں، پس تو ان کا کچھ حصہ لے کہ اس میں نیک اعمال کما لے۔ بے شک تمہاری ایک نہایت ہے، پس تمہیں چاہیے کہ اپنی نہایت کو اچھے حال میں پہنچ جاؤ، اور تم پر تمہارے لیے ایک معین ٹھکانہ ہے، تمہیں چاہیے کہ وہاں تک تمہاری رسائی اچھے حال میں ہو۔ جس شخص کے اخلاق برے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ جو شخص اخلاص نیت سے کام کرتا ہے وہ اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ جو شخص دیانت سے کام کرتا ہے وہ ایک مضبوط قلعے کی پناہ میں محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص عمل صالح میں کوتاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غم و فکری کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ اقوال پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ہر ویڈیو کی مکمل اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں، شکریہ۔ ہماری ہر ویڈیو کی مکمل اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی 6 باتوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے باہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے پر مال و دولت خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ایک دوسرے کو منع کرنا، اس کی رضا جوئی کے واسطے ایک دوسرے کی اعانت کرنا، محبت کو حاصل کرنا۔ جو شخص کسی کو اپنا بھائی بند بنانے سے پہلے اس کا امتحان نہیں کرتا تو وہ شخص دھوکہ کھاتا ہے اور خطا کاروں کی صحبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی بھائی بندی محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ان کی محبت اور دوستی اس لیے قائم رہتی ہے کہ اس کا سبب قائم رہتا ہے، اور جن کی بھائی بندی دنیا کے لیے ہو اس کے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ ان کی دوستی بھی بہت جلد زائل ہو جاتی ہے۔ تیرا بھائی اور دوست وہ ہے جو تجھے نیک کام کی ہدایت کرے اور برے کام سے منع کرے اور آخرت کی اصلاح کا معاون و مددگار ہو۔ بے شک لوگوں نے گناہوں اور بدکاری کے کاموں پر آپس میں بھائی چارہ ڈال رکھا ہے اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ ہیں۔ جھوٹ بولنے پر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور سچ کہنے پر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ سب سے برا دغاباز بھائی وہ شخص ہے جو تجھے دنیا کے سمیٹنے کی طرف بلائے اور آخرت سے غافل کرے۔ سب سے برا ساتھی وہ ہے جو جلد بدل جائے، اور سب سے برا ہمجولی وہ ہے جو متلون مزاج ہو اور ادھر ادھر پلٹ کھائے۔ سب سے برا بھائی وہ ہے جو خوشحالی اور نعمت میں تجھ سے ملاپ بڑھائے اور تنگ حالی میں تجھ سے جدا ہو جائے۔ بھائی بندی کو محفوظ رکھ اور عورتوں کے ساتھ بات چیت کم کیا کرو۔ جو فض مطلبی اور خود غرض ہے وہ نہ بھائی ہے نہ خویش۔ بے شک حقیقت میں تیرا بھائی وہ شخص ہے جو تیری لغزش اور غلطی کو معاف، تیری حاجت کو پورا اور تیرے عذر کو قبول کرے، تیرے عیب ڈھانپے اور تیرے خوف کو دور اور تیری امید کو پورا کرے۔
हमारी हर वीडियो की मुकम्मल अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। शुक्रिया।